خواتین میں جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کینسر ہے وہ چھاتی کا سرطان ہی ہے. برسٹوماز ہیں، آنت کا کینسر ہے، ناک منہ کان گلے کا کینسر ہے، سینے کا یعنی پھیپھڑے کا کینسر ہے، سروکس کا کینسر ہے. خان صاحب کی حراست، ان کی قید ہمارے لیے باعث تشویش ہے. باوجود ان کے جیل میں ہونے کے ہاسپٹل کو سپورٹ ہے. ان کو چاہنے والوں نے اور ہسپتال کی کارکردگی کو دیکھنے والوں نے دل کھول کر کی ہے. السلام علیکم. بیانڈ وتھ بہجت پروگرام کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آج مجھے ایک بے حد اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے اور آپ کی ملاقات ہم کرا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہیں اس شعبے کے ایک بے انتہا معتبر نام کے طور پر جانا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف صحت عام اور انفیکشن ڈیزیزز کے ماہر اور شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فیصل سلطان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ہمیں مصروف ہے، آپ ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ آپ بہت مصروف دورے پر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے. دراصل بات یہ ہے کہ کینسر ایک ایسا ڈراؤنا لفظ ہے جسے مریض کے لیے، جیسے مریض کو اگر آپ بتاتے ہیں تو لگتا ہے اس کو کہ سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے. تو یہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں کینسر تھراپیز کی، مستحق مریضوں کی فری دیکھ بھال کی، تحقیقات کی، ہیلتھ ماڈل اور پاکستان میں صحت عامہ کی مختلف سمتوں کی. تو ہر سال اور ہر مہینے کینسر اویئرنیس کے لیے کچھ دن مقرر ہوتے ہیں، کچھ مہینے مقرر ہوتے ہیں. جیسے اکتوبر کا مہینہ تھا بریسٹ کینسر اویئرنیس کا مہینہ، اس کے علاوہ لیور کینسر کا اویئرنیس کا مہینہ. اسی طرح نومبر کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں بھی مختلف طرح کے دن ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں ہیں جن کے لیے اویئرنیس دی جاتی ہے کینسر کے شعبے میں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں عام طور پر کینسر کے مریضوں کی شرح کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. بالکل، پہلے تو آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ جو مختلف ایام مختص کر دیے گئے ہیں مختلف اقسام کے کینسرز کو یاد کرنے کے لیے یا ان پہ توجہ دلانے کے لیے، یہ سال بھر تھوڑا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی، ہیلتھ کیئر سسٹم کی، پالیسی میکرز کی توجہ اس طرح دلائی جائے کہ یہ اہم پبلک ہیلتھ کے معاملات ہیں، ان کو سارٹ کرنا اور سالو کرنا ضروری ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. جہاں تک کینسر کی شرح کا تعلق ہے، ہمارے ہاں کینسر انکریزنگ نمبرز میں ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، اور اس کی یہ وجہ نہیں نیسسریلی کہ کینسر بڑھ رہا ہے، بلکہ دو تین چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کینسر کی ڈیٹیکشن بہتر ہو رہی ہے. اوور آل ہمارے ہاں ڈائگنوسٹکس، چاہے ریڈیولوجی ہو، لیب کی ڈائگنوسٹکس ہوں، ان میں ایک بہتری آئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بھی آہستہ آہستہ ایج کر رہی ہے. جو اوسط ایج ہے، ایوریج ایج ہے، جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو وہ کوئی 58 سال 60 سال اس رینج میں تھی، اور آج وہ 70s میں ہے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں تو ہائی 80s میں اور 90s میں ٹچ کر رہی. تو اس لیے جب آپ اولڈر ایج کی پاپولیشن زیادہ ہو آپ کے ٹوٹل پاپولیشن کے اندر، تو ظاہر ہے کینسرز آپ کو زیادہ دکھیں گے. تو ہماری شرح جو ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں جیسے کہ انڈسٹریلائزڈ اکانومیز میں ہے، یورپ میں یا امریکہ میں، لیکن نسبتاً ہماری گزشتہ جو ہمارا ماضی ہے اس کے نسبت جو نمبرز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس میں خصوصاً اگر ہم اکتوبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں تو ہم چھاتی کے سرطان کا ذکر کریں تو یوں یہ کہ اگر مختلف ممالک پر نظر ڈالی جائے تو ہماری جو پروپورشنیٹ انسیڈنس ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارے ٹوٹل اگر 100 کینسر آتے ہیں تو اس میں سے بریسٹ کے کتنے ہوتے ہیں، تو اگر اس کی شرح دیکھی جائے تو وہ ہماری ایشیائی ممالک میں قدرے زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سی ایسی علامتیں ہیں جب کہ وہ ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا یا ماہر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے جو ہیں ان کی اویئرنیس میں اور آگاہی میں اضافہ ہو سکے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں جبکہ وہ معمولی ہوتی نہیں ہے. تو فوری طور پر کس وقت ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟
بالकुल जी। इस आपके सवाल के मैं 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। एक अमूमी तौर पे जनरली कैंसर के लिए, और फिर चूँकि हम ब्रेस्ट का ज़िक्र कर रहे हैं उस पे फिर बाद में आते हैं। तो अमूमी तौर पे तो ये है कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई ऐसी गिल्टी है जिसका साइज़ बढ़ रहा है, और या उसमें कोई ऐसी गैर मामूली तब्दीली आ रही है, उसकी शक्ल और हैत में कोई चेंज है, तब्दीली है, जिस्म के किसी भी हिस्से से लगातार खून की रवानी होना, खून बहना, मुंह से, नाक से, पखाने से, उसके अलावा लगातार बुखार रहना, वज़न कम होना, और जबकि उसकी कोई ख़ास वाज़ेह वजह सामने ना हो, आपने कोई खाने पीने में तब्दीली नहीं की लेकिन वज़न कम हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिससे नेसेसरली कैंसर तो शायद सिर्फ ना इंडिकेट होता हो, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि कुछ मामला चल रहा है, तो आपको टेस्टिंग करवानी चाहिए। चूँकि कैंसर सैकड़ों किस्म के हैं, इसलिए उनकी अलामात भी कुछ अपनी-अपनी ही हैं, मुनफ़रिद भी हैं कुछ। तो जेनेरिक तौर पे अगर हम अमूमी तौर पे बात करें तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया। ब्रेस्ट कैंसर में जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि ख़वातीन कई दफ़ा तवज्जो नहीं देती हैं इस बात पे कि कोई गिल्टी है और उसको वो इग्नोर कर देती हैं, या उसको उसके बारे में बात करते हुए या घबराहट है या परेशानी है, या शायद वो शर्माएँ इस बात को बात करते हुए, या कुछ हिचकिचाहट हो। तो पहली तो बात जो हम कहते हैं वो ये कि अवेयरनेस और उसके बारे में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? आम तौर पे ब्रेस्ट ट्यूमर जो हैं वो एक गिल्टी या एक स्वेलिंग की सूरत में सामने आते हैं, और बहुत सी सूरतों में ख़वातीन खुद ही पहली दफ़ा नोटिस कर लेती हैं। तो अगर आपको कभी छाती के किसी हिस्से में गिल्टी महसूस हो, और जो आप समझें कि ये चीज़ नई भी है और लगातार चल रही है और इसके साइज़ में भी फ़र्क आ रहा है, तो वो फिर डेफ़िनेटली आपको मेडिकल केयर से रुजू करना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आपको कभी भी छाती के अंदर गिल्टी महसूस हो, तो बेहतर है कि आप उसको चेक करवा लें। अब मसला सिर्फ़ ये है कि जो गिल्टियाँ खुद से सामने आएँ, जिस पे आपकी तवज्जो जाए, तो आम तौर पे उनका साइज़ कुछ ऐसा हो चुका होता है कि इसका मतलब है कि वो कुछ अरसे से मौजूद हैं। तो फिर साइंसी बहुत से तरीक़ाकार हैं उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए, जिसमें मैमोग्राम्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं अगर यंगर ख़वातीन हों, और वक़्त के साथ-साथ आप देखेंगे कि दीगर ज़्यादा एडवांस डायग्नोस्टिक्स भी इस मामले को पकड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन इस वक़्त पहला कदम सेल्फ अवेयरनेस है, यानी ये आगाही हो कि ये छाती के अंदर अगर गिल्टी है, तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसको चेक करवाना। अच्छा डॉक्टर साहब, और पाकिस्तान में कैंसर की कौन-सी किस्म, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सी अक़साम हैं, मुख्तलिफ तरह की हम कुछ ना कुछ जानते भी हैं, ज़ाहिर है कि इसी वजह से पूरे साल में मुख्तलिफ अज़ा के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में की बात की जाती है। तो पाकिस्तान में कैंसर की आम तौर पर कौन-सी किस्म ज़्यादा है? पहले तो ये तयन करते, पहले ख़वातीन की बात कर लेते हैं। ख़वातीन में जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कैंसर है वो छाती का सरतान ही है, ब्रेस्ट कैंसर है। उसके अलावा दीगर कैंसर्स भी मौजूद हैं, लिम्फोमास हैं, आंत का कैंसर है, नाक, मुंह, कान, गले का कैंसर है, सीने का यानी फेफड़े का कैंसर है। उसके अलावा ख़वातीन में सर्विक्स का कैंसर है, जिसकी अब एक वैक्सीन आ गई है, जो जिसका रिश्ता काफ़ी ज़िक्र रहा है, पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। मैं समझता हूँ वो जहाँ ऑफ़र की जा रही है उसको ज़रूर लगवाएँ अपने बच्चों को। तो ख़वातीन में तो इस तरह से है। मर्दों में आंत का, फेफड़े का, प्रोस्टेट का, लिम्फोमास, ये मुख्तलिफ जो गिल्टियों का कैंसर होता है, ये मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर, इनमें कोई भी एक ऐसा नहीं है जो छाती के सरतान की तरह सबसे ज़्यादा सामने हो, लेकिन ये 4-5 मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर्स जो हैं मुख्तलिफ अज़ा के, ये देखे जाते हैं, और ये कोई बाकी दुनिया से ज़्यादा फ़र्क इनकी शरह नहीं है, एक ही जैसे हैं। किसी मुल्क में कोई सी एक चीज़ की थोड़ी ज़्यादती होती है, किसी में एक चीज़ की थोड़ी ज़्यादती होती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैंसर की, वो बाकी दुनिया से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ पान वगैरह के इस्तेमाल की वजह से कई दफ़ा ओरल कैंसर देखने में ज़्यादा आता है, मुंह का या ज़ुबान का, ख़ुसूसन जिन इलाकों में पान का इस्तेमाल ज़्यादा है। उसके अलावा शिमाल मग़रिब में हमारे यहाँ कई दफ़ा एसोफ़ेगस यानी जो फूड पाइप है, इसके कैंसर्स थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
تو یہ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں نون ہیں چیزیں، یہ کوئی ایسی میں عجب یا نئی بات نہیں کر رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کچھ ہمیں معلوم ہے کہ کسی حد تک تو ہر ہی شخص جسے کینسر کے بارے میں آگاہی ہے اور وہ تھوڑا بہت جانتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ مروجہ جو اس کے علاج ہیں اس میں ایک تو ہم کیموتھراپی کی بات کرتے ہیں، دوسری پھر اس کے بعد ریڈیشن کی بات کرتے ہیں، بعض اوقات صرف کیمو چاہیے ہوتی ہے، بعض اوقات صرف ریڈیشن سے بھی شاید ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دونوں علاج جو ہیں ایک ہی مریض کے لیے دونوں کرانا ضروری ہے کہ پہلے کیمو بھی ہوگی پھر ریڈیشن بھی ہوگی، اور اس میں فرق کیا ہے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ بالکل صحیح۔ جو طریقہ کار موجود ہیں کینسر کے علاج میں، ان میں سب سے یوں کہیے قدیم علاج جو ہے وہ تو سرجری ہے۔ قدیم سے مراد سب سے پہلے استعمال کیا گیا جب سرجری ممکن ہوئی، جب اینستھیزیا آ گیا، یا بلکہ اس سے بھی پہلے لوگوں نے کوشش کی، تو آپریشن کر کے ٹیومر کو نکالنا۔ جب آپریشن کر کے ٹیومر کو نکالا جاتا تھا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ لوکلی جہاں ٹیومر تھا، جہاں رسولی یا گلٹی تھی تو وہ تو نکال دیتے تھے، لیکن بسا اوقات وہ جسم کے کسی اور حصے میں آ جاتا تھا۔ تو پھر یہ خیال کیا گیا کہ سرجری کر کے ٹیومر تو نکال دیا جائے، لیکن جو اس کے چھوٹے ٹکڑے حصے بکھرے کچھ رہ گئے ہیں ان کی صفائی کے لیے دوائیں دیے جائیں، اور وہ دوائیں پلز گولیوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں اور انجیکشن کی شکل میں بھی۔ اس کو کیموتھراپی بولتے ہیں۔ پھر جی کیموتھراپی کا رواج آیا، استعمال ہوا 1950s 60s 70s میں، تو بہت سے کینسرز میں دونوں کا استعمال آ گیا، اور یہ پھر فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ سٹیج اور ٹائپ آف ٹیومر کون اچھا سا ہے، کہاں ہے، اور اس کی سٹیج کیا ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنا۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ساتھ ساتھ کہ کچھ جو رسولیاں ہیں وہ ریڈیشن کو سینسٹیو ہوتی ہیں، یعنی ان کو اگر ریڈیشن لگائی جائے تو وہ ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اور ریسرچ ہوئی اس کے اوپر، یہ ایسے اندازے سے نہیں کیا گیا، تحقیق کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کون سے ٹیومر میں ریڈیشن لگے گی، کس میں پہلے کیمو دینی ہے پھر سرجری کرنی ہے، کب پہلے سرجری کرنی ہے بعد میں کیمو دینی ہے، ریڈیشن کا کب ٹائم آئے گا۔ پھر ایک اور طریقہ علاج جو اتنا نیا بھی نہیں، لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے کچھ ریسنٹ ٹائمز میں بہت ہوئی ہے، وہ ہے امیونوتھراپی۔ آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہے، جو قدرتی ہمارا قوت مدافعت ہے، وہ بھی کینسرز کو ختم کرتی ہے، اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، اس کو کس طرح سے بروئے کار لایا جائے، اور پھر اس میں دوائیں بھی شامل ہوئیں، امیونوتھراپی میں میڈیسنز بھی شامل ہیں ظاہر ہے۔ تو یہ بھی پھر ایک چیز آ گئی، اور آخر میں یہ بتاؤں کہ ایک کیموتھراپی کی ایک نئی قسم ہی سمجھ لیں کہ جن کو جی ٹارگیٹڈ تھراپی کہہ رہے ہیں، وہ قدرتی جو نظام ہیں ان کے اندر کچھ دخل دے کے، کچھ ان کو کسی چیز کو اوپر کر کے کسی چیز کو نیچے کر کے ٹیومر کو اٹیک یا ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نئی مولیکولر بیس تھراپیز ہیں، یا جن میں چیک پوائنٹ انہیبیٹرز جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ساری بڑی جی مہنگی تو ہیں ابھی، لیکن یہ مؤثر زیادہ ہیں، اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کئی دفعہ روایتی کیموتھراپی کی نسبت بہتر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جب کینسر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، کینسر کا آپ علاج بھی کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ عام طور پر بعض اوقات بہت سارے لوگ بہت سارا سال جیتے ہیں، لیکن کیا اس میں کوئی ایوریج ایج بھی ہوتی ہے کینسر کی مختلف قسم کے حوالے سے، کہ اگر آپ نے سرجری بھی کرا لی، کیمو بھی کرا لی، کہ ریڈیشن بھی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ ہے مریض کے پاس، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، بہت سے جو کینسرز ہیں ان کا علاج تو حتمی ہے، حتمی سے مراد وہ جی کیوریٹو علاج ہے، اور وہ جب آپ علاج کر دیں گے تو وہ کینسر چلا جائے گا، اور مریض جو ہے وہ ایک نارمل زندگی جیے گا، اور کسی اور خدا نخواستہ بیماری سے یا کسی اور سچویشن سے اس کی موت واقع ہوگی، یعنی ایک نارمل زندگی گزارنے کے بعد جس طرح ایک طبعی موت ہوتی ہے وہ ان کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اتنا جڑ سے، اتنے پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے نکال دیں کہ وہ جو ہے کبھی بھی وہ کینسر واپس نہ آئے۔ تو وہ تو ایسی بہت سی صورتیں ہیں، بچوں کے بہت سے کینسر ایسے ہیں جن میں جو کیور ریٹس ہیں وہ 90% کے قریب ہیں۔ اچھا، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کینسرز ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ریکر کر جاتے ہیں باوجود مؤثر علاج کے۔ سب کچھ کیا آپ نے، سب صحیح علاج کیا، سائنسی اعتبار سے جو چیز کرنی چاہیے تھی، آپریشن بھی کیا، ریڈیشن بھی کی، سرجری بھی کی، امیونوتھراپی بھی کی، فالو اپ بھی کیا، لیکن کئی دفعہ کچھ ایسا اس کا حصہ یا ٹکڑا رہ جاتا ہے، یا دوبارہ سے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ ریکر کر جاتا ہے۔ اب یہ بتانا کہ کس کو ریکر کرے گا یا نہیں، یہ ایک
انفرادی अच्छा, شخص کے لیے، ایک شخص کے لیے بتانا ناممکن ہے کہ اس کا ریکر کرے گا کہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں اعداد و شمار ضرور موجود ہیں. تو اگر ہم کوئی بھی کینسر لیں، پراسٹیٹ لے لیں، بریسٹ لے لیں، لمفوماز لے لیں، ان میں ہر ایک میں ریکرنس ریٹس ہمیں پتہ ہیں، اور عام طور پہ ریکرنس ریٹس جو ہیں اس کا تعلق کینسر کی ابتدائی شکل سے ہوتا ہے، ابتدائی अच्छा, پریزنٹیشن سے ہوتا ہے. تو اگر ایک سٹیج 1 ڈیزیز ہے اس کا ریکرنس ریٹ عام طور پہ کم ہوگا. سٹیج 2 ڈیزیز ہے اس کا ریکرنس ریٹ 2 کے نسبت 1 کی نسبت 2 میں زیادہ ہوگا، اور 3 میں پھر اور 4 میں سب سے زیادہ. जी, تو کسی ایک شخص کو، ایک فرد واحد کو یہ بتانا کہ آپ کا لازماً یہ کیور ہو گیا ہے یا نہیں، یہ ذرا مشکل سوال ہوتا ہے. آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ علاج ہو گیا ہے، اور اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سٹیج کا جب کینسر آیا تھا، باقی لوگوں میں تو اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ وہ اس کا 90% چانس تھا کیور کا، فار ایگزامپل. اور اگر 80% تھا وہ آپ بتا سکتے ہیں. لیکن جو ایک شخص ہوتا ہے اس کو تو فکر اپنی ہوتی ہے نا، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں آپ کا یا محترمہ آپ کا کینسر جو ہے وہ کتنے فیصد چانس ہے آئے یا نہ آئے. اس میں ظاہر ہے آپ جو مجموعی اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں. پھر جب ریکرنس ہوتی ہے، میں یہ بتاتا چلوں، تو ایسا نہیں کہ ان کا پھر علاج نہیں ہو سکتا، علاج ہو سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو کیور کے ریٹس ہیں اسٹیٹسٹکلی، وہ پہلی دفعہ میں آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ ریکر کر جائے اس کے بعد پھر کینسر کو مینج کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے کینسرز ایسے ہیں جن میں اب دوائیں ایسی آ گئی ہیں جو اس کو لانگ ٹرم مینج کرتی ہیں. اور ایک طرح سے کچھ لوگ تو اب یوں کہتے ہیں کہ کچھ کینسرز جو ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک کرونک ڈیزیز کی مانند ہو گئی ہے کہ آپ نے دوائی دیتے رہنا ہے. ایک ریکرنس ہوئی، آپ نے ایک لائن آف کیموتھراپی دی، پھر دوسری دی، پھر تیسری دی، تو یہ معاملہ کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جب اتنا زور اور تیزی سے کئی دفعہ ٹیومر واپس آتا ہے کہ وہ ہفتوں اور مہینوں میں انسان کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ بھی سچویشنز آتی ہیں. تو اسی لیے اس کو اتنا موذی اور مشکل مرض سمجھا جاتا ہے کہ باوجود طریقہ علاج موجود ہونے کے کچھ صورتحال میں بدقسمتی سے یہ واپس بھی آ جاتا ہے. अच्छा डॉक्टर साहब ये बात तो हो गई ज़ाहिर है कि कैंसर की बेइंतहा बेशुमार किस्में भी हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हवाले से आप बताइएगा या दुनिया के हवाले से आप बताइएगा कि कौन-कौन सी ऐसी ज़्यादा जारहाना या एग्रेसिव किस्में हैं कैंसर की जिसमें ये होता है कि वो स्पैन ऑफ लाइफ दौरानिया ज़िंदगी का कम हो जाता है तमाम तर कोशिशों के बावजूद। ایسے کئی کینسرز ہیں، لیکن ایک دو نام لیتا ہوں. پینکریاز کا، لبلبے کا کینسر جو ہے، जी, وہ जी, اگر خاص طور پہ ایک سرٹن سٹیج کے بعد دکھے تو وہ چونکہ باڈی کے اندر ہے، ڈیپ ہے، اور اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ سرجیکلی ریسیکٹ ہو جائے، اس کو آپریشن کر کے مکمل طور پہ نکال دیا جائے، اور وہ لبلبے کے ایسے حصے میں ہو جہاں وہ اپنا آپ پہلے دکھا دے، تو وہ تو بہتر سچویشن ہے. لیکن عام طور پہ لبلبے کا کینسر جب تک دریافت ہوتا ہے، ڈائگنوز ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹف سچویشن ہے. اس میں باوجود آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، ہم نے کیا کیا ترقی دیکھ لی ہے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں، لیکن اس کے باوجود لبلبے کا کینسر ایسا ہے جس میں ابھی تک جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی بنسبت اور بہت کینسرز کے جن میں بہت فرق آ گیا. لنگ کینسر کو بہت مشکل اور خطرناک کینسر تصور کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اس میں جو طریقہ علاج نئے آئے ہیں ان میں کافی بہتری آ گئی ہے. یعنی آج سے اگر آپ 30 سال پہلے پوچھتے تو لنگ کینسر کی اکثر اقسام جو ہیں وہ موت کا پروانہ ہی تصور کی جاتی تھی، لیکن آج اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. اسی طرح سے میلانوماز، سکن کے کچھ کینسرز ہیں، وہ بھی بہت خطرناک تصور ہوتے تھے اور ابھی بھی ان کو خطرناک ہی ہم تصور کرتے ہیں، لیکن کم از کم ان میں نئے جو طریقہ علاج آئے ہیں وہ بہت خاطر خواہ انہوں نے تبدیلی لائے ہیں ریٹ آف سروائیول میں. اس طرح کچھ بہت ایگریسو لیوکیمیاز ہیں جو ٹریٹ کرنے اتنے آسان نہیں ہوتے. اکثر اوقات پھر ان میں ٹرانسپلانٹ یا دیگر زیادہ ایگریسو طریقہ علاج اختیار کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن اوور آل اگر میں کہوں تو جو ساری نیوز آنکالوجی کی فیلڈ سے ہے وہ امپرومنٹس کی، بہتری کی، زیادہ آپشنس کی ہے. اب ایک ٹرک ہے اور ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو जी, نئے طریقے ہیں یہ بہت مہنگے ہیں، اور ان کی رسائی حاصل کرنا
ایک عام گلوبل سٹیزن کے لیے جو دنیا بھر میں موجود ہے، نیسیسریلی دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں نہ ہو، تو ان کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو غریب آدمی کو علاج جو کروانا ہے اپنے کینسر کا، اس میں میڈیکل جو چیلنج ہے، کینسر کا چیلنج اپنی جگہ ہے، جو اس کے لیے ایک اقتصادی اور مالیاتی چیلنج بن جاتا ہے اس کی ذات کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے، وہ ایک بہت بڑا سالو کرنے والا پرابلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلیے اب یہاں بات اس طرف آ گئی کہ مستحق مریضوں کا علاج بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے پاس اتنا معاوضہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے یا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اب بات آ جاتی ہے آپ کے ادارے کی، یعنی شوکت خان میموریل کی۔ تو اس کے لیے مشہور ہے، پچھلے دنوں ہم نے عظمیٰ گیلانی، ایک بڑا نام ہے ہمارے آرٹ کے شعبے کا اور ویسے بھی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے شوکت خان میموریل کا تذکرہ کیا جہاں سے انہوں نے علاج بھی کرایا۔ وہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے وہ سارا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اس بات کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کے ہسپتال میں یعنی شوکت خان میموریل میں ایسے مریض جن کے پاس نئے طریقے علاج کے لیے رسائی ہونا ذرا ممکن نہیں ہوتا، ان کا علاج بھی کر دیا جاتا ہے فری۔ تو اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیے کہ کیا واقعی ہوتا ہے کہ پورے کے پوری طرح فری ہوتا ہے یا کچھ پیسے ان کو دینے ہوتے ہیں یا کچھ اور صورت اس کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو عظمیٰ گیلانی صاحبہ جو ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ بڑی سپورٹر رہی ہیں اور ان جیسی شخصیت جو اتنی جانی پہچانی بھی ہے اور جس کو لوگ کریڈیبل اور قابل اعتبار سمجھتے ہیں، قابل اعتماد سمجھتے ہیں، ان کی زبان سے ایسی آئی ہوئی بات جو ہے وہ ہمارے ادارے کے لیے بہت اچھی ہے۔ ادارے میں ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مریض ایکسیپٹ کرتے ہیں علاج کے لیے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس مریض کا جو مرض ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اس کا مؤثر اور اچھا علاج کر سکیں یا نہیں۔ تو اس صورت میں ہم پہلے جو ان کی مالیاتی حالت ہے اس کے اوپر اتنا غور نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ایکسیپٹ ہو جائیں تو پھر ان کا علاج مکمل طور پہ فری ہوتا ہے۔ 75%، 80% کے قریب ہمارے پاس جو مریض ہوتے ہیں ان کا علاج مکمل طور پہ فری ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سے فری سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک پیراسیٹامول کی گولی سے لے کر لاکھوں روپے کی کیموتھراپی یا اس سے بھی زیادہ کہ ٹرانسپلانٹ اور ڈائگنوسٹکس، تمام چیزیں جو ہیں ان کی ادارہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ ظاہر ہے ادارے نے تو پیسے خرچنے ہیں، دوائیں بھی خریدنی ہیں، ٹیکنالوجی بھی خریدنی ہے، مشینیں بھی خریدنی ہیں، سٹاف کو، عملے کو بھی تنخواہیں دینی ہیں۔ تو یہ پیسہ آپ عوام، لوگ، سپورٹرز وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستانی لوگ، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، وہ اپنے ملک یا اپنے کنٹری آف اوریجن کے لیے بہت تکلیف اور درد رکھتے ہیں اور وہ فراخ دلی سے پیسہ دیتے ہیں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ڈونرز میں تمام نقطہ نظر، تمام پولیٹیکل سوچ کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ وہ ادارے کو ایک قومی اور فلاحی اور انسان دوست، ہمدرد ادارہ تصور کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں کبھی اس میں مشکل نہیں آئی۔ ہمیشہ ہم ڈونیشنز مانگتے ہیں اور ہر سال فراخ دلی سے ہمیں ڈونیشنز دی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اگلے سال دسمبر میں ہمارا ارادہ ہے کراچی کا کینسر سینٹر کھولنے کا، جو ہمارا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر سینٹر ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنا علاج بہت سارے مریضوں کا اتنا مفت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ممکنہ بنانے کے لیے آپ اخراجات کو بھی کنٹرول کرتے ہیں کسی طریقے سے، یا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ علاج پر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو فروئی اخراجات ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں، ان کو کم سے کم رکھا جائے۔ اچھا، اس کے باوجود ہم نے اچھا عملہ ہائر کرنا ہے، کوالیفائڈ سٹاف رکھنا ہے، اور اگر کوالیفائڈ سٹاف آپ نے رکھنا ہے اور ان کو ریٹین کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ ٹائم اور ایفرٹ انویسٹمنٹ لگائی گئی ہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کو بہتر اور کوالیفائڈ کرنے کے لیے، تو ان کو ہم ادارے میں رکھیں تاکہ وہ خوشی سے کام کریں۔ تو ظاہر ہے ہم اچھی تنخواہیں دینا چاہتے ہیں۔ جو ہم اکوپمنٹ خریدتے ہیں، ہم ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، ہمیں سب سے اچھی قیمت پہ کہاں سے ملے گا اور معیاری کہاں سے ملے گا۔ یہی صورتحال دواؤں کے لیے ہے یا ٹیسٹس کے لیے ہے کہ ہم بہترین پروڈکٹ چاہتے ہیں لیکن سب سے سستی قیمت پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ٹینڈرنگ پروسیس کرتے ہیں، نیگوزیشنز کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں جو ہمارے سپلائرز اور وینڈرز ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں میرے خیال سے کہ ایک ایسے ادارے کو وہ دے رہے ہیں یہ سپلائز جہاں واقعی غریب مریض کا علاج ہوگا. تو ہمیں کمپیریٹیو ریٹس میں یہ چیزیں ملتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ ہیلپس اس ٹو کیپ آر ایکسپینسز ان کنٹرول. اسی طرح ہم فالتو چیزوں پہ، ہم فروئی چیزوں پہ دکھاوے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیسے نہ خرچیں. جو ایکچوئل سالڈ چیز ہے جس کا مریض کو یا براہ راست یا انڈائریکٹلی فائدہ ہونا ہے، ہم اس پہ پیسے خرچیں. تو ڈاکٹر صاحب، شوکت خان میں کلینکل ریسرچ یا تربیت کے لیے کس طرح کا آپ نے فریم ورک بنا رکھا ہے؟ کلینکل اور بیسک ریسرچ دونوں طرح کی ہمارے ہاں ریسرچ ہوتی ہے. اس تحقیق میں ہمارے پاس وہ تمام شخصیات جن کے پاس یہ ٹریننگ اور بیک گراؤنڈ موجود ہے ان کو ہم ہائر بھی کرتے ہیں، رکھتے ہیں. جو فریم ورک ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ تمام تحقیق جو ہوتی ہے وہ ایک سائنٹیفک ریویو کے بعد ہوتی ہے، یعنی سائنسی طور پہ اس کی کوئی منطق یا وجہ ہونی چاہیے اس کو کرنے کے لیے. ایسے ہی ایک ہم تک بازی پہ یا وم پہ نہیں کر سکتے ریسرچ. اس کے بعد جو ریسرچ ہے وہ انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ یعنی ایک ایتھکس کمیٹی ہے جس کے پاس جاتی ہے. تو یہ جو بورڈ ہے اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، نان ڈاکٹرز بھی ہیں، اور اس کا چیئر ہمیشہ شوکت خانم سے باہر کا شخص ہوتا ہے تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ ریویو ہو سکے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور کیا کہیں ایسی تو نہیں کہ اس میں کسی جگہ تحقیق ایسی ہو جائے جس میں مریض کا نقصان ہو. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تحقیق کرتے کرتے کسی پیشنٹ کا نقصان ہو. تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایتھیکل اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق مریض کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق ہو. پھر جو تحقیق ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں اسٹیٹسٹکس، شماریات، ڈیٹا انالیسس، ان ساری ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ساری چیزیں اور وہ لوگ بھی ہم نے ادارے میں رکھے ہوئے ہیں جو اس معاملے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے ریسرچرز کو ہیلپ اور گائیڈ کرتے ہیں. اور آخر میں پھر جب تحقیق کا کوئی نتیجہ نکل آتا ہے تو پھر اس کو پبلش بھی کیا جاتا ہے. اور ہماری لگاتار اب کوشش ہے کہ جو نئے طریقے آ رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آج خوب دھوم ہے اور اس کا دور دورہ ہے اور گفتگو ہے، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ جو نئے طریقے ہیں کمپیوٹنگ کے اور ڈیٹا انالیسس کے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے اگر کچھ بہتری لائی جا سکے ریسرچ میں بھی اور کلینکل ایکٹیویٹی میں بھی اور ہمارے دیگر معاملات میں بھی، ہماری ایڈمنسٹریشن میں بھی، تو ہم اس کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں لگاتار اور اس کو ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی چیز ہمیں تشخیص میں، بروقت علاج میں، کمپلیکیشنز کی روک تھام میں مدد کر سکتی ہے. ایون ہماری آرڈنری ڈے ٹو ڈے جو فنکشننگ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ مریض آتا ہے، اس کا ڈھیروں ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے سامنے، سارا ہمارا الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ ہے. تو کیا وہ جو محدود وقت ہوتا ہے اس میں ہم جلد از جلد اور ایفیشینٹ اور افیکٹو طریقے سے، ایکوریٹ طریقے سے وہ جو ساری انفارمیشن اس مریض کی ہے کیا وہ ڈاکٹر اور اس کی ٹیم کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ فیصلہ سازی میں مدد ہو. اور اس کی بہت سی شاخیں ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، آپ کو معلوم ہے. تو تمام کی طرف ہم نظر بھی رکھ رہے ہیں اور کچھ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایون کلینکل یہ ریسرچ ہے اور اس طرح کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک بورڈ ہے جو کہ اوورسی ان چیزوں کو کرتا ہے. اسی طرح کیا ٹرانسپیرنسی کے لیے بھی آپ نے کوئی بورڈ رکھا ہے کہ اخراجات میں ٹرانسپیرنسی کی کیا صورت ہے، اور کل کو اگر اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ کی بات ہو تو سارا ریکارڈ محفوظ ہے اور سارا کچھ بتایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے یہ جو بارے میں ریکارڈ، جی بالکل، جو ریکارڈ ہے ہمارا یہ سارا الیکٹرانک ہے. جو پیشنٹ ریکارڈ ہے، جو فائنینشیل ریکارڈ ہے، یہ الیکٹرانک ہے. اور اس کو ہم ہر سال آڈٹ کرواتے ہیں. ایکسٹرنل آڈیٹرز آتے ہیں، بڑی مستند کمپنی آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں اور کئی مہینے لگتے ہیں، 2-3 مہینے لگتے ہیں. وہ ہمارے تمام ریکارڈز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور ان کو پورا ایکسیس دیا جاتا ہے. وہ ایک ایک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اور پھر وہ ان کے پاس ظاہر ہے یہ وہ بھی ایک فیلڈ ہے، وہ بھی ایک سائنس ہے، اس میں اس کی وہ پوری تحقیق کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک رپورٹ ایشو کرتے ہیں اور جو وہ آڈٹ رپورٹ ایشو کرتے ہیں ہر سال وہ ہماری آڈٹ کمیٹی کے سامنے جاتی ہے بورڈ کی. پھر اس کے بعد مین بورڈ کے پاس جاتی ہے تاکہ ان کو بھی تسلی ہو کہ مینجمنٹ جو چیز کر رہی ہے، جو وہ کلیم کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ درست ہے کہ نہیں. یعنی میرے کہے سے ان کو یقین نہیں آنا چاہیے، ان کو ہمیشہ یہ چیک کرنا چاہیے ایک تھرڈ پارٹی سے، اور وہ تھرڈ پارٹی آڈیٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح انٹرنل آڈٹ کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس میں ہمارے جو سسٹمز ہیں، پروسیسز ہیں، ان کی جو
روبسٹنس ہے، ان کی جو اسٹرینگتھ ہے، ان کے اندر جو اگر کوئی کمزوری ہے اس کو پکڑنے کے لیے، تو وہ بھی ایک پورا محکمہ ہے جو کہ وہ بھی ہم نے کنٹریکٹڈ رکھا ہوا، ادارے کے اندر نہیں ہے، وہ ایکسٹرنل ہیں، تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے اور بے خوف و خطر ہو کے ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں جہاں ہمارے پروسیسز امپروو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی فائنینشیل، اور پھر یہ جو رپورٹ ہے، یہ ہماری جو آڈٹ کی ہوتی ہے، یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہر سال ہم لگا دیتے ہیں، اور جو آخری کمپلیٹڈ ایئر ہوتا ہے اس کی رپورٹ لگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، آخری جو جی مکمل سال ہوا ہے وہ 2024 کا ہے، اور 2024 کی اور اس سے پیچھے لے جا کر جب سے ہسپتال شروع ہوا ہے تب سے وہ تمام پچھلے 31-32 سال کی جو رپورٹس ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوئی۔ ایک اور ایسپیکٹ ہے ٹرانسپیرنسی کا جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے جی ہمارے پرفارمنس کی۔ تو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو ہسپتالوں کو سرٹیفائی کرتا ہے، اور اس کی سرٹیفکیشن بھی ہم نے حاصل کر رکھی ہے، اور وہ آ کے جو ادارے کی جو ایکچوئل فنکشننگ ہے، یہ تو ہوگی نا فائنینشیل معاملہ، لیکن جی ہسپتال میں مریضوں کے لیے سیفٹی اور کوالٹی کیسے انشور کی جاتی ہے، اس کو سروے کرتا ہے اور اس کی سرٹیفکیشن دیتا ہے۔ تو وہ بھی ہمارے پاس حاصل ہے، اور ہر سال اور ہر 3 سال بعد تو پورا اس کا فل ریویو ہوتا ہے۔ اسی طرح کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام ہے کہ ہماری جو ڈائگنوسٹکس ہیں ان کو مستند طریقے سے دیکھا جائے، وہ بھی سرٹیفکیشن ہمارے پاس موجود ہے لاہور کی لیبارٹری کے لیے۔ اور جو امریکن سوسائٹی آف کلینکل آنکولوجی ہے، ان کا ایک پروگرام ہے آنکولوجی اسپیسیفک، تو اس کی سرٹیفکیشن بھی ہم نے حاصل کر رکھی ہے۔ تو سمجھیے کہ یہ جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، اور اس کا تعلق صرف فائنینشیل ٹرانسپیرنسی سے نہیں ہے، وہ تو ہے سو ہے، ہماری کارکردگی کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بھی ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، شوکت خانم کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس ہسپتال کی بنیاد رکھی، کتنا آپ دیکھتے ہیں ان کا ویژن کس حد تک کامیاب ہے؟ ان کا ویژن جی بالکل کامیاب ہے۔ جو خواب انہوں نے دیکھا اور سوچا وہ کیا تھا؟ جی کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اس کو غور سے پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں پاتے۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا، لوگوں کا اکثر خیال یہ ہے کہ جی ان کی والدہ کو کینسر ہوا تو ان کو خیال ہوا کہ کینسر کا جی اسپتال بنائیں، عام طور پر جی تو سطحی طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں گہرائی ہے تھوڑی سی۔ ان کو اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا علاج کرواتے ہوئے بذات خود تو مشکل نہیں تھی نا جی، وہ اس وقت بھی مشہور آدمی تھے، ان کے پاس اس وقت بھی وہ ذرائع موجود تھے کہ اپنی والدہ کا علاج کروا سکتے، اور انہوں نے کروایا۔ لیکن ان کو پریشانی ہوئی ان لوگوں کو دیکھ کے جو ان کے دائیں اور بائیں تھے، ڈاکٹرز کی کلینکس میں، ویٹنگ رومز میں، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اپنی ماں کا فیس بھی دے سکتے تھے علاج کی، تو کیا جو باقی لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، غریب اور امیر، کیا ان کے پاس بھی یہ مینز تھے؟ جو امراء تھے، جو پیسے والے تھے، ان کو پریشانی یہ تھی کہ ایک جگہ سے مربوط طریقے سے علاج نہیں ہو سکتا تھا، ان کی بھی آسانی کی گئی، انڈر ون روف ایک سینٹر بن گیا۔ اور جو غریب آدمی تھا اس کو مربوط علاج تو ایک طرف، اس کے پاس تو مینز ہی نہیں تھے، ذرائع ہی نہیں تھے، اس کے لیے یہ جو زکوٰۃ اور ڈونیشنز کا رستہ کریٹ کر کے اور اس کا علاج ممکن بنایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویژن، ان کی جو سوچ تھی، وہ غریب آدمی اور اس شخص کے جس کو کہ کینسر میں کے علاج میں مشکل پیش آ رہی ہے کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی، اور وہ آسانی پیدا ہوئی ہے 2 ہسپتالوں کی صورت میں، اور اب تیسرا انشاءاللہ بنے گا۔ تو بالکل ان کی، اور اس ویژن پہ وہ قائم رہے ہیں۔ جب کبھی بھی انہوں نے اس ٹاپک پہ بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو بنانے کا مین مقصد تھا معیاری علاج، اور معیاری علاج کی رسائی بھی دینا۔ کیا فائدہ اگر معیاری علاج ہو اور ایسا شخص جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ اپنا علاج نہ کروا سکے؟ تو یہ ساری چیز جو ان کی سوچ تھی وہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئی ہے۔ عملی شکل اختیار کی۔ تو حالیہ سیاسی پس منظر جو ہے، جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، قید ہے، پابندیاں ہیں ان پر، ان کے خطاب پر، ان کو دکھانے پر، ان ساری چیزوں پہ، یہ سارے جو معاملات ہیں، اس سے کیا ہسپتال کی کامیابی یا عوامی تاثر پر کوئی پڑا ہے، اثر مرتب ہوا ہے یا نہیں، یا اسی طرح لوگ دیکھتے ہیں اور اسی طرح بڑھ بڑھ کر امداد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، خان صاحب کی حراست، ان کی قید ہمارے لیے باعث تشویش ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کی یہ مشکل جلد آسان ہو۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ باوجود ان کے جیل میں ہونے کے، جو ہاسپٹل کو سپورٹ ہے وہ لوگوں نے، ان کو چاہنے والوں نے، اور ہسپتال کی کارکردگی کو دیکھنے والوں نے دل کھول کر کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایون وہ لوگ جو نیسیسریلی شاید ان سے
سیاسی طور پہ متفق نہ ہوں وہ بھی شوکت خانم کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ادارہ پاکستانی لوگوں کے لیے، پاکستانی چھوڑیں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے. ہمارے ہاں افغان بھی آتے ہیں جو ساتھ والے ملک سے، ہمارے ہاں جی پاکستانی تو ہیں. تو ہم انسان کو دیکھتے ہیں، ہم اس چیز کو پہ فوکس رکھتے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کی مشکل آسان کریں، اور یہی ویژن ہے خان صاحب کی. اور مجھے انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ اس چیز سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو چیز انہوں نے سوچی تھی وہ عملی جامہ اس کو، جیسے آپ نے فرمایا، اس کو پہنایا گیا. تو اس دوران میں ہمارے لیے یہ تکلیف یا پریشانی کا باعث تو ضرور ہے، لیکن باوجود ان کے جیل میں ہونے کے جو ہمارے ڈونرز اور سپورٹرز ہیں انہوں نے اپنی سپورٹ میں کمی نہیں کی. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کراچی کے بارے میں بتایا کہ اگلے سال وہاں بھی اسپتال کھل جائے گا، تو اسی لیے جو نیئر ہوم کیئر ہے، یعنی عوامی سطح پر قریبی علاج کی سہولت کے لیے شوکت خانم کے مزید گولز کیا ہیں اور اہداف کیا ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح آگے لے جانے کی سوچتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جیسے جب پشاور کھلا تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ بہت سے ہم نے نوٹ کیا کہ لاہور میں آنے والے 25-30% مریض جو تھے وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے، تو علاج ان کے جی گھر کے قریب لانے کی کوشش کی گئی ان دا شیپ آف ہاسپٹل ان پشاور. تو وہ تو ہو گیا. پھر کراچی اب ہم بن رہا ہے، اسی طرح ملک کے جنوب میں ایک پوری ضرورت ہے. اور یہ نہیں کہ دوسرے ادارے نہیں ہیں، بہت سے اچھے ادارے موجود ہیں کراچی میں، تو زبردست ترین میڈیکل کی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. لیکن بڑا شہر ہے اور ساتھ سندھ کا پورا صوبہ ہے، جنوبی پنجاب ہے، بلوچستان ہے، ان ساری جگہوں سے بھی ایک نیڈ ہے کہ افورڈیبل اور ایکسیسیبل کینسر کیئر کو بہتر اور بہترین کیا جائے. تو اس سلسلے میں شوکت خانم کراچی جو ہے یہ بھی اسی ایفرٹ کی ایک کڑی، ایک بہت بڑی کڑی لیکن کڑی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں بات اس سے بھی آگے جانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ہمیں ان بڑے شہروں سے ہٹ کے تھوڑا سا جو سیکنڈری اور ٹرشری ٹاؤنز ہیں ان میں بھی ایکسیسیبلٹی بنانی ہوگی، اور اس کے لیے ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل کا کئی دفعہ ذکر ہوا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں جو اس وقت مین رکاوٹ ہے وہ آبویسلی انف مین پاور کا ہونا ہے. اور پھر یہ اگر بڑے ہبز بن جائیں، 3-4 بڑے ہبز بن جائیں، میں سمجھتا ہوں ایک کوئٹہ میں بھی بننے کی ضرورت ہے. تو جی جب یہ بن جائیں تو پھر ان کے گرد سپوکس، ان کے گرد کڑیاں بنائی جا سکتی ہیں جہاں سے مریضوں کو آسانی ہو جائے. آپ اپنے گھر سے قریب ترین جگہ جا کے کیمو لگوا سکیں. ٹھیک ہے، چلیں شاید سرجری کے لیے آپ کو بڑے سینٹر میں جانا پڑے، شاید جی ریڈیشن کے لیے جانا پڑے، لیکن کم از کم وہ چیزیں جو آپ کے گھر کے قریب ہو سکیں وہ ممکن ہو. جو علاج کروانے والا ہوتا ہے جی وہ علاج سے تو تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ چھٹی لینا، اپنے کاروبار کو بند کر کے جانا، کوئی دکاندار ہے وہ بند کرے گا، دہاڑی دار ہے اس کی تو دہاڑی گئی اس دن کی، تو آنا اور جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ساری فیملی کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے اس کے تھرو کسی کو کوئی گزرنا پڑے، لیکن جب آپ گزریں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف میڈیکل کیئر کا معاملہ نہیں رہ جاتا، سارا گھر کا، خاندان کا نظام اجڑ جاتا ہے. اس کے اوپر پڑتا ہے. میرا سوال بھی اگلا یہی تھا کہ جو کینسر کے مریض ہیں اور ان کے اہل خانہ ہیں، ان کو سب سے زیادہ مشکلات کیا آتی ہیں اور ہسپتال ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پہلی تو مشکل اس مربوط کیئر کی بات میں کرتا. آپ کے پاس 4 پیسے ہوں بھی، آپ مخیر بھی ہوں، آپ کے پاس مینز بھی ہوں، تو پھر بھی اگر آپ کو کیمو ایک جگہ سے کروانی ہے اور ریڈیشن دوسری جگہ، سرجری دوسری جگہ سے، تو لوگ اس میں بھی خوار ہوتے ہیں. ملک سے باہر جا کے لوگ علاج کرایا کرتے تھے کینسر کا، ابھی بھی کچھ لوگ جانا پسند کرتے ہیں. لیکن بہرحال ملک میں بہتر سہولیات کی باعث اب یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی. تو سب سے پہلی تو مشکل مربوط طریقہ علاج. دوسری جو مشکل پیش آتی ہے، ظاہر ہے موجود ہے لیکن آپ پے نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں پھر نیچرلی آپ اگر 75-80% لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی ایک دوسری مشکل بھی حل کر رہے ہیں، میڈیکل مشکل کے علاوہ آپ ان کی فائنینشیل بھی. لیکن اگر آپ ان کا علاج بھی مفت کر دیں اور ایک پراپر علاج بھی ان کا ہو ہی رہا ہے، لیکن پھر اگلا معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر ان کو اپنے گھر سے دور آنا پڑے، تو اس صورت میں ہسپتال کی مدد کے لیے شوکت خانم لاہور میں، اور اب ہمارے پاس پشاور میں بھی تھوڑے سے ارینجمنٹس ہیں کہ ایک اسٹے کا فیسلٹی ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ڈیوریشن آف علاج، یعنی جتنا عرصہ جس دورانیہ علاج کا ہے اس دوران ان کو وہاں رہائش اور کھانا پینے کی بھی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، تاکہ کم از کم وہ اپنا علاج مکمل کر سکیں. اگر آپ لاہور آئے ہیں علاج کروانے، مثال کے طور پہ کسی دور افتادہ جگہ سے، جی تو جی اب آپ کو اگر جا کے کوئی قریبی
ہوٹل یا رہائش ڈھونڈنی ہے تو وہ ایک اور مصیبت. تو کم از کم وہ سہولیات بھی موجود ہیں. بہت سے لوگ خود اپنی کیٹر کر لیتے ہیں, وہ مینیج کر بھی لیتے ہیں, ایسی بات نہیں, لیکن جو غریب ترین شخص ہے اس کے لیے یہ بھی ایک سستے ترین ہوٹل کا کمرہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. اس کے لیے وہ سہولیات بھی موجود ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی کچھ ہم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ سوچ رہے ہیں کسی وقت میں کہ آپ کچھ ایسی گشتی ٹیمیں بھی بنائیں گے جو کہ اویئرنیس دیں خاص طور پر مریضوں کو، اور یہ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جلد سے جلد علاج کی طرف توجہ کریں؟ یہ ہم نے شروع میں بھی اس بارے میں بات کی کہ کتنی فوری طور پر کب آنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ مریضوں کو یہ بتانے کے لیے اور ان میں زیادہ اویئرنیس کرنے کے لیے کسی طرح کے پروگرام کیے جا رہے ہیں؟ بالکل جی. سو گشتی ٹیمیں تو ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں آئے، لیکن جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ذرائع عامہ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم اس میسج کو بہت دور تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور کنونشنل میڈیا کے ذریعے بھی، اور پھر ہم مختلف جگہوں میں جا کے اویئرنیس سیشنز بھی کرتے ہیں. تو ایک مکس آف اسٹریٹجیز ہے جس کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ لوگ علاج سے گھبرائیں نہیں، کم از کم ان کو یہ احساس ہو کہ بہت سی صورتوں میں بر وقت علاج اور بر وقت تشخیص جو ہے وہ اچھے اور مؤثر علاج کی وجہ بنتی. اسی سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں، اس کو بھی ہم نے پورا ایک نیٹ ورک ان کا ہے، جو لوگ پیسے دے کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن اس سے بھی یہ فیسلٹی تو کم از کم ان کے گھر قریب آ جاتی ہے، گھر کے قریب آ جاتی ہے، جہاں سے ایک مستند ٹیسٹ کروایا جا سکے، اور وہ ذریعہ بنتا ہے ہمارے ہاسپٹل کی ریونیو کے لیے بھی، جو کہ پھر دوبارہ سے آخر میں کس کی مدد کے لیے ہوتی ہے؟ اسی غریب مریض کے لیے جس کا کہ کینسر کا علاج ہو رہا ہے. تو یہ بالکل موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی کو احساس دلا دیا کہ یہ ایک بیماری ہو سکتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیئر کرنی ہے، تو پھر اس کو کنیکٹ بھی تو کرنا ہے کسی کیئر کے ساتھ. اور صرف 3 ادارے جو ہیں پشاور، لاہور اور کراچی میں، وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ نے اپنی ساتھ باقی سوسائٹی کو، باقی معاشرے کو، ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی جوڑنا ہے کہ جس نے صرف ایک ٹیسٹ کے لیے آنا ہے یا جس نے صرف ایک چیک اپ کے لیے آنا ہے، تو ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی اس چیز کے لیے تیار ہو، پریپیئرڈ ہو، ٹرینڈ ہو کہ ان چیزوں کو مس نہ کرے، ان کو ڈیٹیکٹ کرے اور پھر بر وقت علاج کے لیے آگے ریفر کرے. اسی سلسلے کی جو بہت اہم کڑی ہے وہ ہے ٹریننگ، وہ ہے کلینکل ٹریننگ، نرسنگ میں اور ڈاکٹرز میں اور دیگر ہماری ٹیکنیکل فیلڈز میں. تو ڈاکٹرز میں اور نرسنگ میں تو ہمارے پرانے اور بڑے اسٹیبلشڈ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پروگرامز ہیں، جس میں بہت ساری میڈیکل، سرجیکل، ڈائگنوسٹک، پیتھولوجی، ریڈیولوجی، ریڈیشن، ان فیلڈز میں، اور نرسنگ میں نرسنگ، آنکولوجی اور دیگر ان میں ٹریننگ پروگرامز ہیں. اور یہ چند سال کے بھی ہیں اور کئی سالوں کے لمبے ٹریننگ پروگرامز ہیں کالج اور کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے امبریلا کے اندر. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو ریچ ہے اس کو ملٹیپلائی کر سکیں ان مینی فولڈ، تاکہ ظاہر ہے ایک ٹرینڈ آپ نے ورک فورس جب کریٹ کر دی تو پھر اس کی پہنچ جو ہے وہ آپ کے ادارے سے بھی باہر چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آج ہم نے سرجیکل آنکولوجی میں یا انفیکشس ڈیزیزز میں یا میڈیکل آنکولوجی میں یا پیتھولوجی میں لوگ ٹرین کر رکھے ہیں اور وہ ملک کے دیگر اداروں میں ایک پروفیشنل طریقے سے، ایک قابل ترین طریقے سے علاج دے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی شوکت خانم کی یا کسی بھی ادارے کی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ٹرینڈ ورک فورس اس ملک میں موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور اسی ضمن میں سوال میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ جب کینسر کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے مریض کو کینسر کے بارے میں کچھ، اور بہت زیادہ چونکہ بہتر طور پر آگاہی نہیں ہوتی، تو مریض یہی سمجھتا ہے کہ بس اب تو کچھ اور نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت اس مریض کے رویے کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی پین مینجمنٹ کے لیے، اس کی کیئر کے لیے کس طرح کی وہ چیزیں ہیں جو کرتے ہیں، اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ساتھ کام کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کس طرح سے تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح سے مریض کا مورال اس طرح بلند کیا جائے کہ وہ اس سارے جو ایک بڑا ہارش اور بڑا سخت طریقہ علاج ہے
اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر سکیں اپنے آپ کو، اور بہتر طور پر مثبت سوچ رکھتے ہوئے؟ یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے، لوگوں کو یہ ٹرین کرنا کہ انہوں نے لگاتار ایک مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اور کبھی اس کی اونچ نیچ، بسا اوقات کچھ تلخی بھی برداشت کرنی ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے. آپ جی کا کام اس کو مینج کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، اور ان کی تھوڑا سا درگزر کا استعمال کرنا ہے. تو ہم ٹریننگ ان ایمپتھی دینے کی کوشش کرتے ہیں تمام سٹاف کو، بٹ خصوصاً فرنٹ لائن میڈیکل سٹاف کو. ان کے اپنے سٹریس کو مینج کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ سہولیات ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سٹاف کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کوئی بدتمیزی ہو، ان کے ساتھ کوئی اگریشن ہو، یہ بھی نہیں ہم چاہتے. لیکن ہم ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا سٹاف جو ہے وہ اتنا ٹرینڈ ہو کہ ان کو معلوم ہو کہ مریض کو اور اس کی فیملی کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور ایجوکیٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی دفعہ میں سمجھتا ہوں 80-90% دفعہ معاملہ کمیونیکیشن کا ہوتا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کر لیں، ان سے مخاطب اس طرح سے ہوں، ان کی بات اس طرح سے سنیں تو جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر یہ معاملات بہت کم ہو جاتے ہیں. عام طور پہ یہ مسئلہ کمیونیکیشن کا، ان کے ساتھ گفتگو کا، انداز گفتگو کا ہوتا ہے. سب سے بڑی شکایت بھی جو ہمیں آتی ہے، اور ابھی بھی آتی ہے، ایسی بات نہیں، باوجود کوشش کے کہیں نہ کہیں ہم سے جی کبھی غلطی ہوتی ہے. تو جب شکایت ہمیں آتی ہے تو وہ زیادہ تر اسی بات کی آتی ہے، کمیونیکیشن کی یا رویے کی. اور ہم لگاتار چاہتے ہیں کہ رویے میں بہتری آئے، اور یہ بھی ٹرین کیا جاتا ہے. اس میں کچھ تو ایک انہیرنٹ چیز ہوتی ہے جو انسان گھر سے سیکھ کے آتا ہے، لیکن پھر ادارہ آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن آپ سے رکھتا ہے، اور آپ کو کیسے سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کی مشکلات کیسے کام کرتا ہے. آپ کے پاس کیا مناسب جگہ، ڈاکٹرز کو لے لیں، کیا آپ کے پاس مناسب جگہ رات کو آن کال والے دن سونے کی ہے؟ کیا کمفرٹیبل جگہ ہے، سیف جگہ ہے؟ آپ کو کھانے پینے کا کیا ماحول ہے؟ آپ کا غسل خانہ قریب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی بات سنی جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس وہ ٹولز موجود ہیں کہ نہیں جس کے ذریعے آپ نے افیکٹو کیئر دینی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے اس پیکج کا حصہ بنتی ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ میڈیکل کیئر، بٹ ہاؤ یو ٹیک کیئر آف دوز دیٹ آر پرووائڈنگ دیٹ کیئر. ہمارے ینگ ڈاکٹرز بہت سٹریس میں ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی پہ جب ہوتے ہیں لانگ آورز بھی ان کے ہوتے ہیں، اور ان کا کام بھی مشکل ہوتا ہے. تو ان کو ہم کس طرح سے پیار اور محبت سے سمجھائیں اور ٹرین کریں. تو یہ یقین کریں، یہ میرے خیال سے اگر ہم جو تمام چیزیں کرتے ہیں ان میں مشکل ترین آئٹم یہ یہی. کمیونیکیشن اور یہ empathy ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے ایک اور سوال بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. بیرونی ملکوں میں رہتے ہوئے، یہاں پہ امریکہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، امریکہ میں رہتے ہوئے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اس کے جو بیماری ہے اس کے بارے میں ایگزیکٹلی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، آپ یہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اس طرح سے ہو سکتا ہے، یا آپ کے پاس اتنا وقت ہے. تو کیا پاکستان میں ابھی ہم نے اس طرح کی ٹرانسپیرنسی رکھ لی ہے؟ کیونکہ جہاں ظاہر ہے کہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، لوگ بات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس بات کو جانتے نہیں، اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا یہ ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور انتہائی خرابی کی صورت میں موت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ شاید اس طرح برداشت نہیں کر سکتے جیسے کہ بیرونی ملکوں میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ برداشت کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کس طرح سے مریضوں کو پھر بتاتے ہیں؟ کیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا صورت ہے کیا نہیں ہے، یا ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ہم تو بتا دیتے ہیں، اور ہم اچھا. بڑا ڈائریکٹلی بتاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مریض کا جو انفارمڈ کنسنٹ کا آئیڈیا، یعنی اس کا جسم ہے، اس کی باڈی ہے، اس کی زندگی ہے، اس کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے. کئی دفعہ لوگ آ کے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، بچے کئی دفعہ گرون اپ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ 50 جی سال کا آدمی آتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کا جو 80 سال کا باپ ہے اس سے یہ بات چھپائی جائے. تو ہم کہتے ہیں نہیں میاں، آپ اس کی ایک چھوٹی سی کیا میجرمنٹ آف لینڈ ہوتی ہے، سرساہی شاید ہوتی تھی چند یارڈز کی، وہ نہیں بیچ سکتے جو اس کے نام ہو. تو آپ اس کی زندگی کا فیصلہ آپ کریں گے بغیر اپنے والد کی رضامندی کے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ ڈسکشن بتا. جوائنٹلی ہو، لیکن سب سے پہلا حق مریض کا، سب سے پہلے اور سینٹر میں وہ پیشنٹ خود ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، لیکن سب سے پہلے پیشنٹ. تو ہم بتاتے ہیں. ظاہر ہے اس میں بھی کمیونیکیشن، بات کرنے کا طریقہ، آپ کیا بتاتے ہیں، کس طرح آپ ہوپ دیتے ہیں آپشنز کی، اور کس طرح جو آگے چیلنج آ رہا ہے یا جو خطرے آ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر بہت بری سچویشن ہے تو وہ بھی بتانی ضروری ہے، تاکہ
انسان اپنے معاملات طے کر پائے. ہمارے پاس پیلیٹیو کیئر سروس پوری موجود ہے، اس کا اپنا ٹریننگ پروگرام ہے، اس کی فیلوشپ ہے. ہمارے پاس پیلیٹیو کیئر نرسز ہیں، ہمارے پاس چھوٹا سا ایک ہوم ہیلتھ کا سلسلہ بھی ہے. تو یہ تمام وہ کوششیں ہیں which tries to ensure that the care is complete. دیکھیے موت برحق ہے، کئی دفعہ آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے کسی بیماری کا، لیکن کم از کم اس صورت میں مریض کی درد کو دور کرنا اور اس کے ساتھ سچا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے ساتھ میرے پہلے بھی بڑے کافی لمبے پروگرام آپ کے ساتھ ہوئے، گھنٹہ گھنٹہ بھر بات ہوئی، آج بھی میرا خیال ہے اسی طرح ہوا. بہت آپ کا شکریہ. آپ اپنے بیرون ملک کے دورے پر بھی ہیں، آپ کے پاس بہت سارے کام بھی ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اپنے ناظرین سے ہم یہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سن رہے تھے، جو اپنے اس شعبے میں ایک انتہائی ممتاز اور انتہائی معتبر نام ہے. تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور ایسے کون سے اور موضوعات ہیں جن پر آپ پروگرام سننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم کوشش کر کے آپ کے لیے ان تمام موضوعات پر اہم شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو میری درخواست ہے آپ سے، پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں سبسکرائب کرنا بھی بالکل نہ بھولیے گا. تو آپ بہجت کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.